نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین غصہ پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نیکوکار لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حلم و بردباری، حوصلہ مندی اور قوت برداشت پیدا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور در حقیقت یہ اسلام کا سب سے اہم درس ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 17 اور 18 میں، اور ابو داود کتاب الادب حدیث نمبر 5225، ترمذی ابواب البر والصلہ حدیث نمبر 2011، ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4188 اور مسند احمد حدیث نمبر 11175 میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، کہ تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ الحلم بردباری، حوصلہ مندی، والانات اور بدلہ لینے میں جلدی نہ کرنا، مہلت دینا، انتظار کرنا۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 22879، اس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم لا یدرکنی زمان ولا تدرکو زمانا لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم، کہ اللہ مجھ پر ایسا دور نہ آئے اور تم بھی ایسا زمانہ نہ پاؤ کہ جس میں علم والے کی اتباع نہ کی جائے اور حلم و بردبار بندے کا حیا اور احترام نہ کیا جائے۔ یعنی بردباری، حوصلہ مندی، قوت برداشت والا ہونا، یہ ایک ایسا باکمال وصف ہے کہ اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام الحلیم بھی ہے، بردبار، حوصلے والا۔ تو بخاری کتاب الادب باب الصبر علی الاذی حدیث نمبر 6099 اور حدیث نمبر 7378، اور مسلم کتاب صفت القیامت والجنت والنار حدیث نمبر 2804 اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، کہ اللہ سے زیادہ تکلیف دہ باتیں سن کر حوصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بھی بناتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے اور انہیں روزیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت اور بردباری بھی بے مثال تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک آدمی نے کہا، یہ ایسی تقسیم ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے مطابق نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ میں آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو فشق ذلك علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجهه وغضب حتی وددت انی لم اکن اخبرته
ثم قال قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، یعنی یہ بات آپ پر بہت ناگوار گزری اور آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بھی تبدیل ہوا اور آپ غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ میں نے یہ چاہا کہ کاش میں نے آپ کو یہ بات بتائی نہ ہوتی، لیکن اتنے غصے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہ بات کہنے والے کے خلاف کوئی سخت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا کہ قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی صبر ہی کیا تھا، تو میں بھی صبر ہی کر رہا۔ یہ حدیث بخاری کتاب الادب باب الصبر علی الاذی اور حدیث نمبر 6100 ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجران کی بنائی ہوئی موٹے کنارے والی چادر تھی۔ راستے میں ایک اعرابی یعنی بدو آپ کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا پلو سختی سے کھینچا حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا، اور مسلم میں ہے کہ حتی انشق البرد، حتیٰ کہ وہ چادر بھی پھٹ گئی، اور وہ بدو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال اللہ عندک، کہ اللہ کا جو مال تیرے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فضحک ثم امر له باعطاء، پس آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے اور اس کو دینے کا آرڈر جاری کیا، یعنی اس کی اس قدر بے تمیزی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت برداشت اور صبر و تحمل اور حلم و بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری کتاب الادب باب التبسم والضحک حدیث نمبر 6088 اور مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 1057 اور مسند احمد، ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام خطیب بغدادی جو ہے رحمہ اللہ، ان کی کتاب تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ 248 اور حدیث نمبر 597 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلیم رشید فی الدنیا رشید فی الآخرہ، کہ جو قوت برداشت اور حوصلہ مندی والا بردبار آدمی ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ابو داود باب من کظم غیظا حدیث نمبر 4777 اور حدیث نمبر 4778، اور ترمذی ابواب البر والصلہ حدیث نمبر 2021، ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحلم حدیث نمبر 4186، اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء، کہ جس بندہ نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا، یعنی وہ اپنا غصہ پورا کر سکتا تھا، غصہ نکال سکتا تھا، غصے کا جواب غصے سے دے سکتا تھا، لیکن وہ غصہ پی گیا، تو قیامت والے دن اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جو مرضی حوریں وہ اپنے لیے پسند کر لے وہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسرے کے موقف پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ عدم برداشت سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ بے شک یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جب آپ کو نیکی کے بدلے برائی اور سچائی کے بدلے جھوٹے پروپگنڈوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت آپ کے حوصلے اور قوت برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔
لیکن یاد رہے کہ مرد میدان تو ہوتا بھی وہی ہے جو کڑے سے کڑے امتحان میں بھی سرخرو ہو کر نکلے۔ نیز یہ نکتہ بھی ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی احساس اور کوئی بھی جذبہ بے مقصد اور عبث پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ عدم برداشت کے جذبہ کو کوڑا کرکٹ ہی سمجھ لیں، پھر بھی اس کی ایک افادیت بہرحال موجود ہے۔ اگر عدم برداشت ایک اندھیرا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے روشنی کی قدر و اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے، اس احساس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کو روشنی اور اندھیرے کو اندھیرا کون کہتا؟ بلکہ ہو سکتا ہے ہم اور آپ اندھیرے کو ہی روشنی سمجھتے رہتے۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا، بلکہ اس بدلے کو ایک نادیدہ ہستی یعنی خدا کے سپرد کر کے مطمئن ہو جانا ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مومن کے لیے یہ کام ناممکن بھی نہیں ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بلا جھجک اس سیدھی شاہراہ پر چلتا رہے جو اللہ تعالی نے اسے اپنے خاص فضل و کرم اور اس مومن کے ذاتی فہم کی روشنی میں اسے عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ عدم برداشت اور بے حلمی کے اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم اندھوں کو دکھا نہیں سکتے اور بہروں کو سنا نہیں سکتے تو کم از کم ان کی بدتمیزیوں اور بد کلامیوں پر صبر تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ ہم اپنے آئینہ دل کو اس قدر صاف اور شفاف رکھیں اور اسے بغض و حسد اور کینہ و عداوت سے اس قدر پاک رکھیں کہ کل روز قیامت ہم دل کی اسی صفائی اور شفافیت میں اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ اگر آپ دل کے اچھے ہیں تو آپ کو حلم و بردباری اور قوت برداشت اللہ کی عطا کی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ دل کے اندھے ہیں تو پھر قوت برداشت کے علاوہ کوئی دوسری اچھائی بھی آپ کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکے گی۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی عدم برداشت ہے۔ ہر شخص صرف اپنے آپ کو درست اور کامل درست سمجھتا ہے۔ یہ دل کا اندھا پن نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو سنے سمجھے بغیر رد کر دیا جائے، یا اگر سن بھی لیا جائے تو اس پر غور و فکر کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی جائے۔ یاد رکھیے، آپ کا صبر و تحمل، بردباری اور قوت برداشت ہمیشہ نتائج کو آپ کے حق میں پھیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔